الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55، اس کا بھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو فرمایا اذ قال اللہ، جس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لے لوں گا، تجھ کو لے لوں گا، ورافعک اور اٹھا لوں گا آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور کر دوں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کرنے والے ہیں کافروں کے اوپر، کافروں پر غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑ رہے ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، اور انہوں نے جگہ بجگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی، اور جہاں جاتے یہ اعلان کرتے، یأتی من بعد اسمہ احمد برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی امت محمدیہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ قرآن حکیم نے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی جو حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے، حقائق کھول کر بیان کیے ہیں، اتنا تو ان کی بائبل اور انجیل کے اندر بھی نہیں ملتے، اس لیے قرآن حکیم نے ان کے واقعات اور حالات کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ اب جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 55، اس آیت مبارکہ کے اندر خلاق عالم نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں، ان کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوام کے مختلف نظریات ہیں، اور الحمدللہ امت محمدیہ کا نظریہ درست ہے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا، یہ یہود کا نظریہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل نصارہ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ان کا نظریہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھر اس کے بعد زندہ کر کے آسمان پر اٹھا دیے گئے، یہ نصارہ کا نظریہ ہے۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان کا نظریہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ یہود کہتے ہیں قتل کر کے سولی پر چڑھا کے ان کو دفن کیا گیا، نصارہ کہتے ہیں سولی پر چڑھائے گئے پھر زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ لیکن امت محمدیہ یہ کہتی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، امت محمدیہ کا نظریہ وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ جو آدمی ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کے مکان میں داخل ہوا، رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا عکس اس پر ڈال دیا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ جب وہ باہر آیا تو وہ کہنے لگا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے ملے نہیں۔ لوگوں نے پکڑ لیا کہ تو ہی تو عیسیٰ ہے، ہم سے مکر رہا ہے۔ اس کو پکڑ لیا، قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، دفن کر دیا، اس لیے ان کے نظریات وہ ہو گئے۔ لیکن قرآن و سنت نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ 100 سے زیادہ متواتر روایات جن کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مستند روایات موجود ہیں، جن کا انکار کرنا گویا کہ شریعت کے ایک بہت بڑے حصے کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بل رفعہ اللہ الیہ یہ بھی واضح طور پر
بیان کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ بلندیوں پر اٹھا لیا گیا۔ آج بھی وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، امام عادل بن کر تشریف لائیں گے، اپنے منصب نبوت کو باقی رکھتے ہوئے اس امت کے امام اور راہبر ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گورنر اپنے صوبے کا گورنر ہو لیکن دوسرے صوبے میں چلا جائے تو وہاں اس کے جانے سے وہ حکم تو نہیں کر سکتا، اپنی گورنری والے آرڈر تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وہ عہدہ باقی رہتا ہے، اگرچہ وہاں جانے کے بعد وہ اس کے عہدے کے احکام نہیں بتلا سکتا، اپنے اپنے احکام لوگوں کو نہیں دے سکتا، اپنی ہدایات لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنے نبوت کے عہدے پر برقرار رہتے ہوئے امام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب الصلاۃ والسلام ان کے امام عادل ہوں گے۔ وہ تشریف اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اس لیے اٹھا لیا کہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جو اہم واقعات ہیں ان کو بتلا دیا۔ مسیح دجال کا فتنہ آنے والا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلا دیا، آسمانوں پر بلا لیا اور وہاں پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے بالکل قریب آئیں گے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں اگر حکومت کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے، پھر شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، یہ مختلف روایات ہیں۔ اور پھر اس طرح عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ یہ سب مستند روایات سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ اہل سنت والجماعت، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پر چڑھائے گئے، نہ قتل کیے گئے، بلکہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت تشریف لائیں گے امام عادل کی حیثیت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے، پھر دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بات ضروری تھی کہ ان کا نظریہ سامنے آ جائے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام پر علماء امت نے بڑی محنت کر کے مستند کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، رب کائنات نے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اے عیسیٰ جب تو دنیا میں تشریف لے کر آ رہا ہے تو میں تمہیں متوفیک و رافعک الیہ، میں تمہیں لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ متوفیک، تجھے وفات دوں گا، و رافعک، اور تجھے اٹھا لوں گا۔ اسی سے لوگوں کو یہ نظریہ، اسی سے لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ ان کی وفات ہوئی اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے گئے، لیکن اصل میں تقدیم و تاخیر تھی۔ یوں تھا انی رافعک و متوفیک، میں آپ کو اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو وفات دوں گا، یعنی پہلے آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد تشریف لائیں گے، پھر آپ کو میں وفات دوں گا۔ وفات اس بعد میں ہوگی، پہلے اٹھانا ہوگا۔ مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن کی آیت مبارکہ اور مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا اور پھر وفات۔ لیکن متوفی کا لفظ پہلے یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا کہ لوگ کہیں ان کو خدا نہ سمجھ لیں، کیونکہ جس کو وفات ہونے والی ہے، جو مرنے والا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے، اور جس کے اندر احتیاجی ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے متوفی کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان کو وفات دے دی گئی تو قرآن کی پچھلی آیت ہم نے پڑھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی۔ تو پھر اس آیت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ جب وہ مکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تجویز کر رہے ہیں، اللہ ان کو بچا رہا ہے، اور اللہ کی بچانا سب سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، پھر تو یوں ہو جائے گا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو ناکام نہ کر سکے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط تفسیر ہوگی، یہ غلط ترجمہ ہوگا۔ اس لیے اب معنی واضح ہو گیا، انی متوفیک، میں تو اس کو وفات دوں گا۔ کب؟ جب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے، دوبارہ تشریف لانے کے بعد آپ کو وفات دوں گا اور ورافعک الیہ، اور آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو گویا کہ پہلا وعدہ، آپ کو وفات دوں گا، آپ کو وفات دوں گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وفات، توفا کا معنی ہوتا ہے پورا لینا، اور توفا کا لفظ نیند پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اسی طرح توفا کا لفظ روح مال جسد کے لینے پر بھی بولا جاتا ہے، پورا لے لینا۔ تو یہاں یہی معنی کریں گے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح مال جسد آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو وفات ہوتی ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا روح نکال لیا جاتا ہے، اس کا جسد یہیں رہ جاتا ہے، جسد مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو
اس کی روح کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے جسم کو یہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا متوفی کا، میں آپ کو لینے والا ہوں، یعنی آپ کو ابھی فی الحال پورا اٹھا رہا ہوں، ومطہروں کا، اور آپ کو بلندیوں پر اٹھانے والا ہوں۔ یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ورافع بلندی دینے والا ہوں، بل رفعہ اللہ، بلکہ آپ کو اللہ بلندی دینے والا ہے۔ تو وہ توفی کا معنی کریں گے کہ آپ کو وفات دوں گا، کب؟ جب دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ورافع کا معنی کریں گے کہ ابھی آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور فرمایا کہ آپ کو کافروں کے مکر سے پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ آپ کے گھر کے درپے ہو گئے ہیں، آپ کو جو ہے نا قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کو دنیا سے ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، فرمایا ان کے سب منصوبوں سے میں آپ کو پاک کر دوں گا، بلندی عطا کروں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، چوتھا وعدہ کہ میں آپ کو ان لوگوں کے اوپر غلبہ دوں گا، ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو غلبہ دوں گا کافروں پر قیامت کے دن تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے حقیقی معنی میں یا تو وہ حواریین تھے، یا پھر آج کل نصارہ ہیں برائے نام، اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن فرق ہے، نصارہ جو اس وقت حواریین تھے وہ تو صحابی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، زیارت کی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اور نصارہ جو بعد میں آئے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ باتیں مانی، کچھ باتوں کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریے رکھنے لگے کہ وہ آسمان پر چلے گئے، وہاں خدا بن کر بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ان تینوں سے مل کر بنتا ہے، انہوں نے غلط نظریات رکھ لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ رسول وہ اس دھرتی پر تشریف لائیں گے تو اس وقت میری رسالت کا سکہ ختم ہو جائے گا، میری رسالت وہاں تک محدود ہے، ان کے بعد ان کی رسالت کا چرچا ہوگا، انہی کی رسالت عام ہوگی، میری رسالت ختم ہو جائے گی، نبی آخر الزماں وہ رسول بن کر آئیں گے اور ان کی رسالت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی صوبے علاقے ملک کے لیے نہیں، کسی بر اعظم کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے ہونے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ختم، انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ میری رسالت ختم ہو جائے گی، نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ تو جو نصارہ ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو گویا کہ انہوں نے آدھی بات مانی اور آدھی کا ٹھکرا دیا۔ لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی، سب نبیوں کو مانتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کے قائل ہیں۔ کسی کی توہین کرنا ایمان کو گنوانے کے برابر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان چلا جائے گا، اور سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اتباع، قابل اتباع شریعت وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں ان تعلیمات کے مطابق ہم جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ ان کی توہین، تذلیل کرنا یہ ہمارے ایمان کو ختم کر دینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لہذا گویا کہ صحیح پیروی کرنے والے اہل ایمان ہیں، تو کچھ نہ کچھ پیروی کرنے والے نصارہ بھی ہیں اور صحیح پیروی کرنے والے اہل ایمان ہیں۔ تو اہل ایمان اور نصارہ یہ فرمایا باقی کافروں پر غالب رہیں گے، اور غلبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ باقی جو کافر ان کے مقابلے میں یہود ہیں، یہود آج کل ایک بستی میں آباد ہیں جو ایک یورپ کی مشترکہ طور پر چھاونی ہے، یورپی ممالک کے تحت یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور یورپی ممالک ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ یورپی ممالک ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ چند گھنٹے کے مہمان ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں تو کثرت کے لحاظ سے نصارہ اور مسلمان ہیں۔ تو فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکموا، یہ پانچواں وعدہ، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، قیامت کے دن سب میری طرف آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کر دوں گا۔ کیا اختلاف ہیں؟ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں، یہود ان کی توہین و تذلیل کرتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کا ایک بہترین نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور پاکیزہ نسب
بالکل صاف ستھرے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بطور نشانی کے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جو اختلاف چل رہا ہے نا یہود نصارہ اور امت مسلمہ کے درمیان، فرمایا اس کے دن میں تمہارا عملی طور پر فیصلہ کر دوں گا، اور جو لوگ حق پر ہوں گے ان کو نجات ملے گی، اور جو لوگ باطل پر ہوں گے اللہ جو چاہے گا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد نصیب فرمائے اور رائے حق نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔